السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت عالیہ دوم، مضمون مشکات دوم، سبق نمبر 2، کتاب النکاح۔ اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت پڑھ چکے تھے، آج ہم پڑھیں گے نکاح کا حکم کیا ہے۔ تو نکاح کے 5 احکام ایسے ہیں کہ حالات کے بدلنے سے نکاح کے احکام بھی بدل جاتے ہیں، جن کی تفصیل جو ہے یہاں میں نے کچھ خلاصتاً دی ہے نمبرنگ دے کے، لیکن بیٹا آپ لوگوں نے کاپی اٹھا کے اس کو لکھنا ہے۔ تو پہلا حکم کیا ہے کہ فرض ہے۔ اب نکاح جو ہے کون سی ایسی صورت ہے جس میں وہ فرض ہو جاتا ہے؟ تو غلبہ شہوت کی بنا پر زنا میں مبتلا ہونے کا اگر انسان کو اندیشہ ہو، ٹھیک، اور عورت کے مہر اور نان و نفقہ پر وہ قدرت بھی رکھتا ہو آدمی، تو پھر بالاتفاق نکاح جو ہے اس آدمی کو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ دوسرا حکم جو ہے، دوسری صورت کیا ہے کہ نکاح کس صورت میں جو ہے واجب ہوتا ہے؟ تو غلبہ شہوت اور زنا میں مبتلا ہونے کا ظن غالب ہو اور نکاح پر قدرت بھی ہو تو ایسے آدمی پر نکاح کرنا واجب ہے، بشرط یہ کہ نان اور نفقہ پر وہ قادر ہو۔ اچھا جی، تیسری جو ہے صورت کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے کہ وہ کون سی ایسی حالت ہے جس میں نکاح جو ہے سنت مؤکدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو اگر حالت اعتدال ہے، یعنی زنا میں جو ہے مبتلا ہونے کا بھی اس کو یقین نہیں ہے اور غلبہ ظن بھی نہیں ہے، تو ایسی حالت میں نکاح کے حکم میں ائمہ کا اختلاف ہے، ٹھیک بیٹا، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ پہلا قول ہے احناف کا، عند الاحناف ایسے آدمی پر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک۔ دوسرا قول جو ہے وہ شوافع کا ہے، ان کے نزدیک ایسے آدمی پر نکاح کرنا مستحب ہے۔ تیسرا قول جو ہے اصحاب الظواہر کا ہے، ان کے نزدیک ایسے آدمی پر نکاح کرنا فرض ہے۔ 3 اقوال ہے اس میں، جو تیسری صورت ہے، تو اس میں جو ہے اصحاب الظواہر جو آخری ہے اس میں قول ثالث، اصحاب الظواہر جو ہے وہ دلیل دیتے ہیں قرآن کریم کی آیت سے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اس میں فَانْكِحُوا یہ امر کا صیغہ ہے، ٹھیک، اور امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے، واجب کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حالت اعتدال میں بھی نکاح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ اہل ظواہر نے جو ہے یہ دلیل دے دی اپنے جو ہے نکاح کے فرضیت کی حالت اعتدال میں۔ تو ان کے اس دلیل کے جواب میں احناف نے جو ہے کچھ جوابات دیے ہیں، ٹھیک۔ پہلا جو ہے ان کا جواب احناف کا، اہل ظواہر کو، یہ ہے کہ وجوب کا حکم اس حالت میں ہے، یعنی نکاح تب واجب ہوتا ہے جب غلبہ شہوت ہو، اور اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ دوسرا قول جو ہے احناف کا یہ ہے کہ آیت قرآنی نکاح کا حکم بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، یعنی اہل ظواہر نے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ یہ آیت دے دی دلیل میں، ہماری طرف سے ان کو یہ جواب ہے کہ یہ جو ہے نکاح کا حکم بیان کرنے کے لیے یہ آیت نہیں ہے، بلکہ اس میں تعدد الزوجات کو بیان کرنا مقصود ہے، یعنی کتنی بیویاں بیک وقت وہ رکھ سکتا ہے آدمی، اس میں اس کا حکم ہے اس آیت میں، ٹھیک۔ اب تیسرا جواب جو ہم ان کو دے رہے ہیں، چلے 2 جوابات تو ہم نے دے دیے، اور تیسری صورت کیا ہے کہ مکروہ، اگر عورت پر ظلم و زیادتی کا گمان ہو تو اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ آگے جو ہے یہ تیسرا حکم بیٹا میں نے یہاں نہیں لکھا، چوتھا تو چوتھا جو ہے، چوتھی قسم یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ کب مکروہ ہوتا ہے؟ اگر عورت پر ظلم ہو اور زیادتی کا گمان ہو تو اس صورت میں جو ہے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور 5ویں صورت جو ہے نکاح کب حرام ہوتا ہے، تو وہ 5ویں صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نکاح کے بعد بیوی پر ظلم کا یقین ہو اور اس کا نان و نفقہ پورا نہ کر سکتا ہو یا جماع پر قدرت نہ رکھتا ہو تو ایسی صورت میں نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ نکاح کے ارکان کیا ہے؟ شرائط کے ارکان اس میں کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نکاح کے 2 رکن ہیں، پہلا کیا ہے؟ ایجاب، اور دوسرا قبول، یہ آپ نے قدوری میں بھی پڑھا ہوگا۔ اچھا، ایجاب و قبول بشرط یہ کہ دونوں ماضی کے صیغے ہو یا ان میں سے ایک مستقبل کا صیغہ ہو اور ایک ماضی کا صیغہ ہو، یہ دونوں جو ہے نکاح کے ارکان ہیں۔
اچھا، جن الفاظ سے نکاح منعقد ہوتا ہے وہ الفاظ کتنے ہیں؟ یہ آپ کو دیے گئے ہیں۔ لفظ تزوج نمبر 1، نمبر 2 تزویج، نمبر 3 نکاح، نمبر 4 ہبہ، نمبر 5 بیع، نمبر 6 صدقہ، نمبر 7 تملیک عین فی الحال۔ یہ آپ فی الحال اتنا یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے گا، باقی انشاءاللہ آپ جو ہے ہدایہ جلد 2 میں بالکل آپ جو ہے تفصیلاً یہ پڑھو گے۔ نکاح کے شرائط کیا ہے کہ نکاح کی جو ہے یہ 4 شرائط ہے۔ پہلی شرط آپ لکھ لیجئے، میں نے مکمل یہاں نہیں لکھا، صرف حوالہ دیا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے کہ عاقدین یعنی عقد کرنے والے میاں بیوی، ٹھیک، عاقدین میں سے ہر ایک اصالتاً یا وکالتاً یا دلالتاً، یہاں 3 الفاظ ہے بیٹا، اصالتاً، وکالتاً یا دلالتاً، دوسرے کے الفاظ سنیں۔ اچھا جی، اب اصالتاً کا مطلب کیا ہے؟ اصالتاً کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے کلام کو خود سنیں۔ وکالتاً کا مطلب کیا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کا وکیل ایک دوسرے کا کلام سنے۔ اور دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ عاقدین میں سے ہر ایک کا ولی دوسرے کے ولی کا کلام سنے، ٹھیک۔ پہلی صورت کیا ہے کہ میاں بیوی لڑکا لڑکی خود ایک دوسرے کا کلام سنے۔ دوسرے کیا ہے کہ دونوں جو ہے وکیل ایک دوسرے کا کلام سنے دونوں کے۔ تیسرا کیا ہے کہ دونوں کے ولی ایک دوسرے کا کلام سنے۔ یہ مختصراً تھا، ٹھیک۔ اچھا جی، دوسری صورت کیا ہے نکاح کی شرائط کی کہ ایسے 2 گواہ کا موجود ہونا ضروری ہے، ٹھیک، جو آزاد ہو پہلی شرط، جو مسلمان ہو دوسری، عاقل ہو تیسری، اور بالغ ہو چوتھی۔ اچھا، تیسری شرط کیا ہے نکاح کی؟ گواہوں میں سے ہر ایک کا عاقدین میں سے ہر ایک کے کلام کو اکٹھے سننا۔ اگر ایک گواہ نے ایک کا کلام سنا اور دوسرے گواہ نے دوسرے کا کلام سنا، یا 2 گواہوں نے ایک ہی کا کلام سنا، تو اس صورت میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ اچھا بیٹا، تیسری صورت کیا ہے کہ گواہوں میں سے جو ہے ہر ایک کا عاقدین میں سے یعنی لڑکا لڑکی میں سے ہر ایک کے کلام کو اکٹھا سننا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک گواہ نے ایک کا کلام سنا اور دوسرے گواہ نے دوسرے کا کلام سنا، یا جو ہے دونوں گواہوں نے ایک ہی کا کلام سنا دوسرے کا کلام نہیں سنا، تو یہ غلط ہے، ٹھیک۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ محل نکاح درست ہو، یعنی وہ انسان ہو۔ محل نکاح کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا ہو؟ انسان ہو، عورت ہو، محرمات میں سے نہ ہو، محرمات میں سے نہ ہو، یعنی جن سے نکاح نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، اور مشرکہ نہ ہو۔ مشرکہ سے نکاح منع ہے قرآن میں۔ نیز مرد کا نکاح صرف عورت سے ہو سکتا ہے، جن وغیرہ سے نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے مستحبات کتنے ہیں؟ جی، نکاح کے مستحبات 6 ہے۔ پہلی جو ہے مستحب، پہلا کیا ہے؟ اعلان اور تشہیر، یعنی اس کا جو ہے اس کا اعلان کرنا، بات کو پھیلانا کہ نکاح ہو گیا، ٹھیک۔ دوسرا جو ہے مستحب کیا ہے؟ نکاح کا خطبہ پڑھنا۔ تیسرا جو ہے مستحب کیا ہے؟ مسجد میں ہونا، یعنی نکاح مسجد میں ہو۔ چوتھا مستحب کیا ہے کہ نکاح جمعے کے دن ہو۔ پانچواں مستحب کیا ہے کہ گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے، عادل ہونا، جو گواہ دے رہے وہ عادل ہو۔ چھٹا جو مستحب ہے وہ کیا ہے؟ مخطوبہ کی رؤیت، یعنی جس کو نکاح کا پیغام دیا گیا ہو لڑکا اس کو دیکھ لے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ شہوت سے امن میں ہو اور بد نظری اس کی مقصود نہ ہو۔ ساتواں جو ہے مستحب کیا ہے کہ بیوی عمر میں، مال و دولت میں، مقام اور مرتبے میں کم ہو، تاکہ شوہر کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے۔ نکاح کے مصالح کیا ہے؟ اس میں کیا ایسی مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نکاح جو ہے باقاعدہ ایک شریعت کا حکم رہا ہے، ٹھیک۔ تو نکاح کے کئی مصالح ہیں، یہاں پر کچھ خاص میں بتا دیتی ہوں، آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ نکاح کے ذریعے جو ہے پہلی جو ہے اس کی صورت کیا ہے؟ نمبر 1 کہ نکاح کے ذریعے صنف نازک یعنی بیوی کی ضروریات زندگی کا انتظام کیا جاتا ہے، کیونکہ مرد کے ذمے تمام جو ہے اس کا نفقہ، تمام ذمہ داری مرد کے ذمے ہوتی ہے، ٹھیک۔ دوسری مصلحت کیا ہے کہ مرد اور عورت کی عزت کی حفاظت ہو جاتی ہے، ٹھیک۔ مرد کی بھی عزت کی حفاظت وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے نکاح کے ذریعے، اور عورت بھی نکاح کے ذریعے جو ہے محفوظ ہو جاتی ہے، معمون ہو جاتی ہے۔ تیسری جو ہے مصلحت یہ ہے کہ اقارب سے صلہ رحمی ہو جاتی ہے، یعنی رشتے بڑھ جاتے ہیں۔ چوتھی جو ہے مصلحت کیا ہے کہ اولاد صالح عطا ہوتی ہے،
کیونکہ نکاح کے ذریعے اولاد جو پیدا ہوتی ہے وہ صالح ہوتی ہے، وہ نیک ہوتی ہے، وہ نکاح جو شریعت کا ایک حکم ہے اس کے ذریعے جو ہے بچے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. پانچویں جو ہے مصلحت کیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق مل جاتی ہے. چھٹی صورت توالد تناسل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ نکاح کے ذریعے جو ہے انسانی جو نسل ہے وہ جو ہے اسی طرح جو ہے انسانی نسل کی بقا ہوتی ہے اور وہ مسلسل جو ہے نسل در نسل جو ہے پیداوار ہوتی رہتی ہے بچوں کی. ٹھیک. تو یہ تھا آج کا سبق. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس کو اچھی طرح بیٹا لکھ لے، یاد کر لے، سمجھ لے، تاکہ آئندہ آپ کو کوئی ایسے مسائل نہ ہو. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.